الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے سادہ آواز کو خطبہ جمعہ ہے. بار بار میں تنمانا کی آواز کو چار اللہ پائیے نہ کرے کوئی جلسہ کانفرنس ہوئے تو پھر بندہ بار بار سپیکر والے نکلتا ہے. خطبہ جمعہ دے کوئی اب کوئی احترام ہوں دے رہے آواز دی کو بیس کٹ کرو ساتھی آواز کھولو صحیح کر کے سپیکر چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خطبہ جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد اندر ہوتا ہے، خطبہ شروع ہوئے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے جو پہلے آیا جو چاہے. جب تک خطیب خطبے تو فارغ نہیں ہو لیندہ خاموشی نال خطبہ سنتا ہے. نماز ادا کر کے جو گھر واپسی جائے گا اللہ پاک اس بندے دے 10 دنوں دے گناہ معاف فرما دے. ایک جمعے کو آئندہ جمعہ تک 8 دنوں دے گناہ معاف، ہفتے دے گناہ معاف. صحیح مسلم کی روایت اندر دیکھنے فضیلت ہے یعنی 10 دنوں دے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطیب ممبر پہ ہوئے خطیب کی طرف دیکھیا جائے آندہ کی یہ بیان کی کرتا ہے، اکھاں چکھاں پا کے خطبہ سنیا جائے. یہ حضور کی تعلیمات ہے. آپس اندر گفتگو کرنا، آپس اندر باتاں کرنا، مسافر کے حال حویلہ پوچھنا منع ہے. جڑا بندہ خطبے دے دوران خطیب خطبہ دے رہے ہیں تو مسجد اندر بیٹھ کے اپنی گپاں ماری جائے، ایک دوسرے کو حال حویلے پوچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما صلی الحمار یحمل اسفارا، گدھے دوتے کتاباں لدیاں ہوں اس وزن دو انہوں کوئی فائدہ نہیں سوائے مشقت اور تکلیف دے. جس طرح آیا ہے اجر و ثواب ضائع کر کے چلا جائے گا. جس طرح آیا ہے واپسی چلا جائے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. میں محترم شیخ مہتاب صاحب نے گزارش کی کسی رمضان اندر جلوس میں آیا، میں کہ پہلے تو معذرت میں چھٹی کی دے میں نام پر باؤ جی پڑھانا ہے پر کچھ سپیکر چاہتا تھا منگوا لیا جائے. ایک گل میں مسجد بیٹھ کے سارے لوگوں کے سامنے رمضان اندر کہی سی، لیکن میرا خیال ہے بھائیوں کو توجہ میں دیتی کوئی اہمیت نہیں. میں کہا سی جڑے مہمان آپ کے دور درازوں میرے بڑا خانے وال تو آئے حاجی ارشاد صاحب، اڈا ٹھیکی تو محترم بھائی وسیم صاحب، عامر صاحب، ملتان دوست احباب آ رہے. اللہ پاک ان تمام بھائیوں کا آنا فرمائے. جب تک آواز ہی نہ پہنچے سپیکر ہی نہ چاہے تو بات کس طرح سمجھائی جائے، کس طرح گل کرے گی. پورے جمعے کے اندر جمعے کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے اور میں ایک طریقہ کا سپیکر ٹھیک کروں. ایک انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپنے ڈیوٹی کو اچھی طرح سر انجام دے. حضرات میں گزارش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا و رحمت لی خطبہ جمعہ کے اندر حاضری واسطے آئے ہو. ایک ٹائم تو اڈا بیکار ضائع نہیں جائے گا. انشاءاللہ ایک ٹائم عبادت بن جائے گا. اللہ کرے گرمی کی شدت اندر میرے بھائیوں کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے. حضرات خطبہ جمعہ کے اندر ایک پیغام دینا چاہنا، توجہ نال دل جمی نال تشریف رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جب یمن کا گورنر بنایا ہے، میرے آقا حضرت معاذ کو الوداع کر رہے ہیں تے کئی نصیحتاں فرمائیں. تھوڑی توجہ ہے بھائی؟ کعبہ صاحب جڑا تھوڑا مسجد سپیکر ہے وہ ذرا میں
سے تو سپیکر لے آؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بعض نصیحت کر رہے ہیں بعض نصیحت کرتے ہیں پیارے آقا نے ایک گل فرمایا دیکھنا کسے ماڑے کمزور کے ظلم نہ کر پویں زیادتی نہ کر پویں کسے تے ماڑے تے تو ظلم تے زیادتی کر لئی تے جدو مظلوم آہو پکار کرتا ہے بد دعا کرتا ہے مظلوم تے دلوں آگ نکل دی ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم دی بد دعا فوراً آسمان تے پہنچ جاندی ہے مظلوم دی بد دعا اور اللہ پاک دے ہاتھ درمیان اندر کوئی پردہ کوئی نہیں کسے کمزور پہ زیادتی کرنا ظلم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سید بخاری دی روایت اندر پیارے آقا فرماندے نے ظالم دی بھی مدد کرو تے مظلوم دی بھی مدد کرو صحابہ نے سونے ہو ظالم دی کس طرح مدد کریے فرمایا ظالم و ظلم تو روکو اے ظالم دی مدد ہے تے مظلوم دی حمایت کرنا مدد کرنا یہ مظلوم دی مدد ہے میرے اور مصعب مرشد پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحابہ اکرام نے فرمایا اگر رستیاں دے اندر پہنچا بیڑا ضروری ہے گلیاں بازاراں دے اندر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے چند صحابہ بازار دے اندر گلی اندر بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابیو اگر تہاڈا گلی بازار اندر بیٹھنا ضروری ہے تے پھر تین باتاں تین کام کر لیا کرو ادھر میری طرف ایک توجہ فرماؤ جمعہ ہے تسی سارے سپیکر والے بیٹھے پہ اسے گل میں پہلے عرض کی تھی حضرت ثواب ضائع ہو جائے یہ جلسہ نہیں کانفرنس نہیں خطبہ جمعہ ہے ادھر میری طرف ایک توجہ فرماؤ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرشد پاک فرماندے نے اگر گلیاں بازاراں دے اندر تہاڈا بیٹھنا ضروری ہے تے پھر تین کام کر لو کتنے کام پہلے نمبر تے آقا فرماندے نے جدو کوئی گزرن والا سلام عرض کرے سلام دا جواب دینا ہے کیا کرنا ہے سلام دا جواب دینا ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رہنمائی حاصل کرے وہ دی صحیح رہنمائی کرنی ہے تیسرے نمبر تے گلیاں بازاراں دے بہن والے واسطے نبی پاک کی تعلیمات ہے تہاڈی اکھاں دے سامنے کسے ماڑے تے ظلم زیادتی ہو رہی مظلوم کی مدد کرنی ہے کیا کرنا ہے مظلوم کی مدد کرنی ہے حضرات جڑا ظالم ظلم کرتا ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک انہوں ایویں ہی چھوڑ دیں گے ظالم نو اللہ پاک نے صرف اور صرف قیامت دن تک ڈھل دیتی ہے جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جانیاں میں اس دن اللہ پاک نے ظالم نو پکڑ لینا ہے لکھیا کتھے اے اللہ پاک دا قرآن سورہ ابراہیم ہے سادی بات کھولو بیسی کو بالکل بند سادی بات کھولو 13واں پارہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
مطلب یہ نہیں کہ ظالم اللہ پاک دی دنیا تے فوراً پکڑ نہیں آ رہی کہ اللہ پاک انہاں ظلم دے کے بے خبر ہے غافل ہو گیا نانا اللہ پاک فرماتے نے اما یعمل الظالمون ظالمہ دا ظلم دے کے میں بے خبر نہیں بلکہ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار اللہ پاک فرماتے نے میں ظالم نو ڈھل دیتی ہے اس دن تک جس دن اکھاں پھٹیاں رہ جان گیاں میدان محشر حشر دے دن تک حساب و کتاب دے دن تک اللہ پاک نے دل دے دیتی ہے اس دن اللہ پاک نے پوچھ لینا ہے حساب و کتاب ہوئے گا میدان محشر اندر کسے ظالم دا کوئی عذر تے معذرت قبول نہیں ہوئے گی لکھیا کتے اللہ ذوالجلال دا قرآن گل سنیا جے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو اعلان کرتے ہو یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن کسے ظالم دی کوئی معذرت تے کوئی عذر قبول نہیں ہونا اوتھے کسے دی معذرت قبول نہیں ہونی ظالمہ تے اللہ پاک دیاں لعنتاں نے ظالم تے اللہ پاک دی پھٹکار ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدار تے قیامت نو ظالم لی بہت برا ٹھکانہ ہے جیڑے دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھے ہوئے دنیا اندر بھی ذلت و رسوائی آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جان گے اے سنیا تے گل ذرا دھیان نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجی بات کی بات نہ ہے ساتھی بات بولو کیا مسئلہ ہے ساتھی بات بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی میں آقا فرماتے ہیں تین بندیاں دی دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے تین بندیاں دی دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں جے کرتے پہلے نمبر دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم بندہ جڑا ظلم سے حضرات ظلم برداشت کرتا ہے حضرات کمزور ہے اللہ ذوالجلال دے کے اپنی آہو پکار کرتا ہے ظلم کرنے والے ظلم کری جاتے ہیں جڑا مظلوم بندہ ہے یہ جدوں بھی دعا کرے اللہ پاک دی اٹھے ہاتھ منہ چوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے کہ بی بی مظلوم بے یار مددگار انہیں رو کے اللہ پاک کے دعا کر دیتی ہے اللہ پاک نو پکاریا اندھی عرشاں والیاں تو تے جاننا ہے میں چور نہیں میں چوری نہیں کی تھی پھر میرے تے الزام لا کے بیٹھے میں یا اللہ میری مدد فرما اے میرے اللہ میری مدد فرما اس بی بی نے رو کے اللہ پاک کے دعا کی تھی ہے حضرات دل دے اندر اللہ پاک کو پکارے ہے تے رب العالمین نے اس مظلوم بی بی دی دعا نو قبول فرما لیا ہے انہیں دعا کی تھی اللہ پاک نے دعا نو قبول کر لیا او چیل جڑی کمر بند لے کے غائب ہو گئی او چیل دوبارہ ایسے مجمع سے واپسی آ جاندی ہے انہیں کمر بند لے آ کے مجمع اوپر دوبارہ چھوٹ دیتا ہے انہیں کمر بند چھوک لیا تے کہنے لگ پہ بی بی سچی ہے کمر بند چیل اٹھا کے لے گئی سی اے بی بی نو آتے نے بی بی معذرت جانے ہیں تیرے نہ سیاتی ظلم کر بیٹھے ہیں کہ بی بی نو آتے نے جاتے نو آزاد کیتا یہ تو روتے ہیں میرے تیرے مرشد
پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی آگے آدھی سونیو مینو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو آج میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے حضور نے کلمہ پڑھایا اسے بی بی دا بات اندر خیمہ مسجد نبی دے اندر لگتا ہے میں عرض کرنا چاہنا امیاں ایک مظلوم نے اللہ پاک کے دعا کی تھی اللہ پاک نے فوراً یہ بھی دعا نو قبول کر لیا ہے کسے مارے تے ظلم نہ کر پوئی خدا دی قسم مارے کمزور دی آہ نکل دیئے آسمان چیر کی اللہ پاک کو پہنچ جاتی ہے صحیح البخاری ہے میرے آقا دا صحابی ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید صحابی رسول نے ایک عورت نے الزام لا دیتا کہ اے زمین دا ٹکڑا میرا ہے فقط حکمران کو کیس کیا ہے فقط حکمران نے صحابی نو کیا باقی آئی اے تو زمین تے قبضہ کیتا ہے حضرت زید دیاں کھانچواں سٹل پہ فرماتے نے میں نبی پاک کے کولو سنے ہیں جڑا دنیا تے کسے دی زمین تے قبضہ نجائز کرتا ہے سالم طاقت والا کسے دے پلار تے قبضہ کرتا ہے کل قیامت زمین تے سات توق بنا کے اس سالم تے گلے اندر لٹکائے جان گے سالم دے گلے اندر لٹکائے جان گے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا دی قسم میں نو پتہ ہی نہیں ہے زمین تے میری ہے اس بی بی نے میرے تے الزام لائے نے صحابی رسول دیاں کھاندر پئیاں جدو بی بی نے جھوٹا الزام لایا صحابی نو جھوٹا استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرن دی کوشش کر رہی ہے میرے تیرے مرشد پاک دے صحابی نے میرے تے بددعا کر دی تھی اے میری اللہ اے جڑی بی بی میرے تے الزام لا رہی ہے اینو اندھا کر کے اندھا کر کے جہنم دا بالن بنا دے اے بددعا کر دیتی ہے روایات اندر ہے خدا دی قسم جس بی بی نے صحابی تے الزام لایا ہے حضرات اپنی زمین اندر انی ہو جاندی ہے اکھا تو نبینی ہو کے اوتے زمین دے اندر ٹوئے اندر گڑے اندر پھٹے کھا کے حضرات جہنم روانہ ہو جاندی ہے میں عرض کرنا چاہنا میں دسنا چاہنا مظلوم دی بددعا تو بچو کسے مارے دے پلاٹ تے قبضہ کسے مارے دے مکان تے قبضہ خدا دی قسم سکا چاچا بچے چھوٹے چھوٹے یتیم میں انہاں یتیماں دی جدا تے قبضہ ظلم یتیماں دا مال کھائی جاندا ہے بڑے بڑے چودھری حضرات نہ حق ماڑیاں دا مال کھائی جاندے نے تے مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی کمال گل کر کے نے او کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے میں گل پکوں ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پڑدے ویکھے میں ایک آندا پتھر دھرتی میری اے پتھر دھرتی میری اے ٹوئے ٹپے تیرے میں دوجے نے کیا فقیر اے ٹوئے دوسرے نے کیا اے پتھر دھرتی میری اے ٹوئے ٹپے تیرے میں دھرتی نے کیا فقیر اے تو میں بندے وچ ہنیرے نے نہ میں اندیاں نہ میں اندیاں اے تو ہی بندے میرے نے حضرات جدو رہنا ہی نہیں میں تو مٹی دا مالا پھر لڑائیاں کا دیا جھگڑے کا دے من مرضی کا دی اے سنیا جے کر ذرا دھیان نال ایک بادشاہ اپنے سپاہیاں دے نال جا رہے ہیں گھوڑے تے بیٹھا بہت بڑا لشکر ہے نہر دے پل تو گزر رہا توجہ ہے نہر دے پل دے تو ایک بادشاہ گزر لگیا شاہ سلمان سلجوکی رحمت اللہ علیہ حضرات جو گزرن لگا ہے ایک بیوہ عورت غریب بڑی ماڑی عورت نہر دے پل دے تو آگے آندی بادشاہ میری گل سن لے بادشاہ نے بی بی کی گل ہے آندی بی بی آندی بادشاہ یہ تھے نہر دے
انصاف کرنا ہی یا اللہ پاک دی عدالت اندر انصاف کروانا ہی بادشاہ دیاں تائیں نکل گئیاں آندہ بی بی گل کیے آندھی یہ بادشاہ تے نہر تے پل تے انصاف کرنا ہی یا پل صراط میزان اللہ پاک دی عدالت اندر پل انصاف تے وہ تھے اللہ پاک دی عدالت اندر انصاف کرانا ہی بادشاہ دیاں تائیں نکل گئیاں آندہ بی بی نیمہ ایتھے ہی گل کر لے پل صراط تے حساب و کتاب دینا انصاف دینا کر بڑی اوکھی ہے تے بی بی رو کے آندھی ہے میں بیوہ عورتاں اکو گائے سی میری گائے وہ اندہ دودھ بیچ کے میں بچے پال سام رہی ہیں ایک ایک گائے دا دودھ بیچ کے میں گزارا کر دی سا تیرے سپاہیاں نے اینا تیرے فوجیاں نے میری گائے نو پکڑ کے گھاس سے چل رہی سی پکڑ کے سپا کر کے گوشت کھا گئے میں تے میں نو دس میں ماریاں غریبنیاں یہ طاقتہ والے میری گائے زبردستی کھا گئے نے اندہ بدلہ انصاف تھے دینا ہی پل صراط تے بادشاہ دیاں آہی نکل گئیاں رو کے اندر نہیں مائے اللہ دا واسطہ ہی معاف کر دے میں معافی چاہنا ہوں میں تینوں ایک گائے دے بدلے دنیا اندر 70 گائے دینا ہوں ایک گائے دے بدلے دنیا اندر 70 گاواں دینا وا لیکن اللہ پاک دی عدالت اندر کیس نہ کری اللہ پاک دی عدالت اندر مقدمہ درج نہ کری حضرات میں دسنا چاہنا مظلوم دی بددعا تو بچو میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات دے مظلوم آہو پکار کر دے وے ظالم دنیا تے بھی نشانی عبرت بن جاندہ ہے آخرت و جہنم دا پالن بن جائے گا یہ تھے میں ایک اور میں سنانا چاہنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرات ابن سیرین دے حوالے میں بات نقل کیتا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث نے جنہاں دا نام امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرات بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں توجہ ہے ادھر میری طرف ہے گوڑے چھڑ دے ذرا جا کے بہو بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دے دوران مسجد اندر دونوں گوٹے چھاتی نہ لا کے بہن کو منع کیتا ہے گوٹے چھڑ دے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ ہوندی میں تو کون نہ منع کرنا تھا حضور نے خطبہ جمعہ دے دوران مسجد اندر گھٹنے چھاتی نہ لا کے بہن کو منع کیتا ہے ادھر میری طرف کو توجہ فرماؤ میں عرض کر رہا ہوں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرات بیندے نے ایک بندہ بیت اللہ دے اندر رو رو دعا کری جاؤں ہے آندہ یا اللہ میں نو معاف کر دے میں نو معاف کر دے تے نالے رو رہے ہیں اپنے آپ اکلی جاؤں ہے یا اللہ اے میرا اتنا بڑا گناہ ہے میں نو انج لگتا ہے جویں تو میں نو معاف نہیں کرنا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اگے بڑے اس بندے نو کہندے نے دیاں دے نے میں پوچھا کیڑا گناہ کیتا ہے اینو پوچھیا بھی کی گناہ کیتا ہی نالے دعاواں کری جانا تے نالے اے کہی جانا ہے میرا اتنا بڑا گناہ ہے لگدا یا اللہ تو مینوں معاف نہیں کرنا اے بندہ نالے رون لگ پیا اپنے سجے بازو تو چادر نو ہٹا دیندا ہے اے سجا بازو لکڑی دا بنیا ہویا ہے خشک ہو گیا ہے سجا بازو سجی بان لکڑی دی بنی ہوئی ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بھئی کی گناہ کیتا ہی اے نالے معافیاں مانگ رہے رب کول تے رو کے آندا ہے امام صاحب میں او بد نصیباں جدوں نبی پاک دے دوہرے دماد حضرت عثمان آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا جاتا ہے حضرت عثمان کی عمر 82-83 سال کی بڑی عمر دا بابا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے عثمان کو شہید کر دیتا گیا لاش پئی ہوئی ہے روح نکل جاندی ہے عثمان دے جسم تے کپڑا دیتا ہویا ہے یہ بندہ کہنے لگ پیا میں او بد نصیب بندہ ہاں مینوں موقع ملیا میں آیا عثمان دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے میں نبی پاک
دے صحابی اور تورے دماغ عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا. اللہ میری توبہ, تھپڑ بھی ادو مارے جدو حضرت عثمان دی روح نکل چکی ہے, شہید ہو چکے ہیں, ادو تھپڑ مارے ادو دیا میری پان اس دن تو لے کے اج تک میری پان لکڑی بھی بن گئی, خشک ہو گئی ہے. اے ظالم بندے دا انجام ہے. حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارن والے حضرات میری طرف کھڑا ظلم دی انتہا, جے تسی مظلوم دے کھڑا پھر مدینہ چھڑ دے ہو. میرے عثمان جیسا پوری کائنات اندر مظلوم نظر نہیں آئے گا. رضی اللہ تعالیٰ نو زندگی دے آخری لمحات دا تھوڑا جا تذکرہ کر دینا وا. ظالمہ پاگیاں نے عثمان دا پانی بند کر دیتا ہے, جس خو دا پانی بند کیتا ہے او خو حضرت عثمان نے خود خرید کے مسلمانہ لی وقف کیتا ہے. حضرات پانی بند ہے, حضرت عثمان دا مسجد نبوی اندر باہر نکلنا نماز پڑھنا بند ہے. مسجد نبی دے پلاٹ خرید کے انہوں وسیع دے کھلے حضرت عثمان نے کیتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ نو باغی آتے ہیں عثمان دا باہر نکلنا بند ہے, پانی پینا بند ہے, نمازاں پڑھانا بند ہے. کل سنیا جے حضرت عثمان دے کول علی آئے, آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت علی پاک آئے نے, انصار سے آپا بھی آئے. حضرت علی فرماندے نے امیر المومنین میں نو اجازت ہو میں ان باغیاں کا ظالمہ دا نافرمانہ باغیاں دا مقابلہ کرا, انہاں دیاں گردناں کٹ کے تواڈے قدماں دے اندر رکھ دینا وا. انصار آ کے آندے امیر المومنین سانو اجازت دے دیو, اسی جنگ احد والی تاریخ دوبارہ دہرا دینے ہیں. عثمان فرماندے نے اوہ نبی دیو یارو رب دا واسطہ جے لڑائی نہیں ہو کرنی, میں مدینے اندر مسلمانہ دا خون ٹکڑا گوارا نہیں کرتا, میں مدینے دیاں گلیاں خون رنگین نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ دا واسطہ جے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے, میرا ایمان ہے اگر حضرت عثمان اجازت دے دیں علی پاک خدا دی قسم کٹ جاندے, شہید ہو جاندے. عثمان دی عظمت آج نہیں سی آندے نہیں, لیکن حضرت عثمان نے لڑائی دی آپ ہی اجازت نہیں ہو دیتی. پانی باندے کو 2 دن نہیں 40 دن گزر جاندے نے. بولو کنے دن 40 دن بھوکیاں پیاسیاں گزر جاندے نے. کسے پوچھیا عثمان بھوک لگے کی کر دے ہو, پیاس لگے کی کر دے ہو. عثمان رو کے آندہ ہے بھوک لگے میں روزہ رکھ لینا, جدوں پیاس لگ دی ہے میں اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کر لینا. 40 دن گزر جاندے نے. جمعہ دا دن آ گیا پٹی قربانی تو 8 دن بعد ذی الحجہ دی 18. اکثر صحابہ حج کرنے واسطے بیت اللہ گئے نے, جڑے چند مدینے نے انہوں حضرت عثمان نے لڑائی دی اجازت نہیں دیتی. حضرات ذی الحجہ دی 18 جمعہ دا دن آیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے صبح قرآن فجر دی نماز پڑھیے کرے, قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیندے نے. تلاوت کرتے ہیں عثمان نو اونگ آ گئی, نیند آ جاندی ہے. ایک کئی دن ہو گئے کچھ کھاتا نہیں. دوسرے نمبر تے 82-83 سال دی بڑیری عمر دے بابے بزرگ ہو گئے نے. تے جدوں ٹیک دیوار میں لائی اونگ آ گئی ہے. بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی ہیں, جو لگتا عثمان فوت ہو گئے نے. بیوی اگے بڑی عثمان دے پیر دے انگوٹھے نو ہلایا ہے. امیر المومنین اٹھ کے بیٹھ جاندے نے. فرمایا نائلہ کی کر لے. بیوی رو کے آندی سرتاج مینوں ڈر لگ رہا سی, انج لگدا جویں تساں دنیا ہی چھڈ گئے ہو. حضرت عثمان آکھو رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماندے نے نائلہ اج پھر میں روزہ رکھ لے آئی.
یہ 40واں روزہ ہے، اج روزہ رکھ لیا تے بیوی بول کے آنی سرتاج اج روزہ نہ رکھ دے، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز کھان واسطے آ جاندی تے تساں کھا لیندے۔ فرماندے نائلہ انج لگدا ہی جویں اج میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے، میں دنیا چھڈ جانا ہے۔ بیوی آندی ہے سرتاج تانوں کیویں اندازہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نائلہ اب تھوڑی دیر پہلا قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں مینوں اونگ آ گئی، نیند آئی تے اکھ لگی ہے، مینوں خواب آئی ہے، خواب اندر میری ملاقات آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوئی ہے۔ خواب اندر میری ملاقات چکاں دے پیر نال ہوئی ہے۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ حضرت ابو بکر و عمر بھی نال سن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آقا فرماندے نے عثمان کئی دن ہو گئے روزہ رکھ دیا، عثمان پیاریا اج افطاری دا پروگرام میرے کول حوض کوثر تے وے، افطاری شام نو میرے کول حوض کوثر تے آ کے کری، میرے تیرے مرشد پاک نے کہ افطاری میرے کول کری۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نائلہ انج لگدا ہی جویں اج میں دنیا چھڈ جانا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی، قرآن پڑھتے ہیں تلاوت جاری ہے، قرآن پڑھتے ہیں جمعہ دا ٹائم گزر گیا، عصر تو بعد تے مغرب تو پہلا دا ٹائم ہے، 5-7 باغی دیواراں پھلان کے اندر آ جاندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے پہ سامنے قرآن میں حضرت عثمان تلاوت کرتے نے پہ پہلا پارا اے سنیا جے گل دھیان نال، پہلا پارا پڑھتے ہیں اس مقام تے پہنچے نے فاسائیک فیکا ام اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس مقام تے پہنچے ایک باغی دیوارہ پھلان کے 5-6 آئے نے لوہے دیئے لکھاں نیزے پڑے نے، ایک باغی نے لوہے دا سریا لوہے دی لٹ حضرت عثمان دے آندیاں سر چماری، خون دے پھوارے نکلتے ہیں، قرآن دے اوراق خون رنگین ہو جاندے ہیں، قرآن دے اوراق خون رنگین ہو گئے، خون دے چینٹے قرآن تے گرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دے خون دے چینٹے جدو قرآن تے ڈگے نے، سنیا جے گل دھیان نال میرے مرشد پاک دے صحابی دے گردن تے ظالم بار کرنا چاہندے، بیوی نائلہ پڑھ کے آئی ظالموں کی قصور عثمان دا، انج تے ظلمن شہید نہ کرو۔ ہاتھ بننے نے ایک باغی نے تلوار ماری، اما جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں، فار سدھا جا کے گردن تے کندھے تے لگا۔ ایک باغی بے ایمان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھبے پاسے کن پٹی دے نیزہ مارے ہے۔ 82-83 سال کی بڑی عمر دا بابا عثمان سجے پاسے زمین تے گر جاندہ ہے تے پڑھتے کی نے سبحان رب یا ناسی سجے پاسے زمین تے عثمان گر جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ایتھے پاس نہیں اور ملتان والے ہو 5-7 باغی انہاں لوہے دیاں لکھاں نیزے پڑے نے، انہاں جو ایک حضرت عثمان نو سدھا لٹا لیندا ہے، حضرات پیٹ تے چڑھ کے بیٹھ جاندا ہے، بڑے عثمان دے
اے چھاتی تے پسلیاں تے نیزے مار لگ جاندہ ہے، پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیندے نے۔ ایتھے میں تو ایک حدیث سنان لگا، خدا دی قسم میرے آقا فرماندے نے، اے سفید داڑھیاں والے بزرگ جن نے بزرگاں دا ادب کیتا، گویا کہ اللہ پاک دا ادب و احترام کیتا ہے۔ جن نے بزرگاں دا ادب و احترام نہیں کیتا، میں نے قسم پیدا کرنے والے رب دی، نبی پاک فرماتے ہیں انہیں اللہ پاک دی عزت و جلالت کا کوئی ادب نہیں کیتا۔ حضور فرماتے ہیں جڑا بزرگاں دا ادب نہیں کرتا ہوتا میرے نال کوئی تعلق نہیں، میری امت نال میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ میرے مرشد پاک دا فرمان ہے۔ حضرت عثمان کی 82-83 سال کی عمر ہے کہ نہ پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیتیاں، آئے میرے اللہ ظلم دی انتہا ہے۔ حضرات خون دے پھوارے نکل رہے ہیں، خون دے پھوارے نکل دینے پہ آستہ آستہ خون نکل جاندی ہے، عثمان شہید ہو جاندے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسے دوران بیوی نائلہ مکان دی چھاتے چڑھ کے امیر مدینے والے ہو، امیر المومنین کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ لوگ دوڑ پہنگے نے حضرت عثمان کی طرف۔ ایسے دوران ایک بندہ حضرات آیا موقع پایا ہے، انہیں اندے ہیں چہرے تو کپڑا ہٹا کے حضرت عثمان دے چہرے دے تھپڑ مارے ہیں۔ باغی آندے نے عثمان کو دفن نہیں کرن دینا، جنازہ نہیں پڑھن دینا، غسل کرن نہیں دینا۔ باغیاں اعلان کر دیتا، صحابہ نے لڑائی کی اجازت عثمان نے دیتی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیا جے گل دھیان نال آندے نے جنت البقیع قبرستان دفن بھی نہیں کرن دینا۔ ایتھے دو حدیثاں اور سناواں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا کوئی بندہ مسلمان ایمان والا دنیا تو تر جائے تے مومن نمازی نیک بندہ انہوں غسل دے دے، خدا دی قسم غسل دینا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک غسل دین والے نو آسمان تو 40 مرتبہ آوازاں دے کے آندے جا میں رب نے تینوں معاف کیتا۔ سبحان اللہ۔ جڑا میت نو غسل دیندا ہے اور نوجوانوں بابیو اتنا اجر جے، اتنا اجر جے، میرا رب 40 مرتبہ معافی دا اعلان کر دیندا ہے۔ 40 مرتبہ معافی دا اعلان۔ میں تو فیلال کوئی ایسا عمل اور نظر نہیں آ رہا جڑا ان دے برابر اجر و ثواب ہوئے تے جڑا کسے نو میت نو کفن دے دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میت نو کفن دین والے بندے نو اللہ پاک جنت دیاں ریشمی پوشاکاں پہنائے گا۔ تے جڑا قبر کھو دیندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا قبر تیار کر کے کسے مسلمان نو دفن کرتا ہے گویا کہ انہیں مکان بنا کے قیامت تک واسطے غریب نو وقف کر دیتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ گل سنیا جے میں دسنا چاہنا انہا اعلان کر دیتا ہے عثمان دا جنازہ نہیں پڑھنا، دفن نہیں کرنا، جمعے نو شہید ہوئے۔ جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن بے گورو کا لاش پئی رہی ہے۔ اتوار والے دن نبی پاک دیاں بیویاں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات نے اعلان کر دیتا اوے باغیو جی عثمان نو تسی دفن نہیں کرن دے ہوگے اسی پردے اتار کے نبی دیاں بیویاں تواڈے مقابلے اندر باہر آ جاواں گیاں۔ باغیاں سمجھیا اگر نبی پاک دیاں بیویاں باہر آ گئیاں معاملہ بگڑ جائے گا۔ آندے نے رات نو جنازہ چک لو، ادھی رات نو جنازہ چکیا جاندہ ہے۔ اگلی گل سنیا جے سجن دی انتہا عثمان دا جنازہ جا رہے آئے۔ خدا دی قسم لوگو
باغی مکانہ دیا چھتاں تے چڑھے نے عثمان دی میت جنازے تے پتھران دی بارش کر دیں دیں اللہ میری توبہ آج جنازے تے پھول پتیاں سٹیاں جاندیاں نے اے او مظلوم مدینہ ہے جن دے جنازے تے پھول پتیاں دی بجائے پتھران دی بارش کر دی تھی آج خطیب منبر دیاں پھول پتیاں دے ہار پاندے ہو خدا دی قسم عثمان و خطیب ہے جمعہ پڑھان منبر تے چڑھے باغیاں لاٹھی نو پکڑ لیا دیوار نہ مار کے توڑ دیتا ہے لاٹھی نبی پاک دی کھوندی جو آقا پڑھیا کر دے نبی پاک دے بعد ابو بکر عمر عثمان نے آج پڑھی ہے اور لاٹھی توڑ دیندے نے حضرت عثمان نو اتنے پتھر مارے منبر تے لو لوہان ہو گئے ایک باغی نے گریبان پکڑ کے چٹکے مارنے شروع کر دے آج خطیب منبر پہ لوگ پھل پتیاں سٹ دے عثمان و مظلوم خطیب جنہوں منبر پہ جمعے والے دن پتھر مارے گئے اتوار والے دن رات کا ٹائم 16 یا 17 صحابی نے کتنے بولو 16 یا 17 صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اینا جنازہ چکے ہیں عثمان دا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تے باغیاں گیا اسی جنت اور بقی اندر دفن نہیں کرن دینا بقی گرگت دے پرلے پاسے ہسے کوکس ایک جگائے درختان دے چرمن دے نیچے دیوار دے پرلے پاسے عثمان دی قبر بنا کے دفن کر دیتا جاتا ہے تے مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم کائنات عثمان شہید ہونا پسند کر لیا مدینے اندر لڑائی جھگڑا کرنا پسند کیتا بولو حالات و جبر دا سامنا صبر نہ کیتا ہے لڑائی جھگڑے نو پسند کیتا بولو عثمان تیرے وانگو ازلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیاں نہ گھر دا پانی ہے ظلم دی انتہا ملیاں نہ گھر دا پانی ظلم دی انتہا عرش برید چرچا عثمان باحیاتا عرش برید چرچا عثمان باحیاتا رتبہ خدا بتایا محمد مصطفیٰ دا پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن میرا دل کرتا ہے میں شوق نہ قرآن بھی پڑھا شعر بھی پڑھا حدیث بھی پڑھا پر خدا دی قسم سپیکر میں نے ترنت نہیں دے پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھے آ جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے جن شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش برید چرچا عثمان باحیاتا اترے لہو دے قطرے
کرنا چاہنا مظلوم دی بددعا تو بچو. ایک بہت بڑا سالہ گزرے ہے جنہوں حجاج بن یوسف کیا جاندہ ظلم دی انتہا کر دیتی بڑے بڑے صحابہ نو شگرد شہید کیتا ہے. ایک چھوٹی دا عالم دین صحابہ دا شگرد ہے جنہا نام سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ. فقط محدث دے عالم دین حضرت عبداللہ بن عباس دا شگرد قرآن دا قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا شگرد صحابہ نہ ملاقات کرنے والا تابعی ہوتا ہے کیتا ہے. ایمان دی حالت اندر سے صحابہ نو بیکھن والے تے بھی جہنم حرام ہے. کہ صحابہ دا شگرد حجاج بن یوسف نے گرفتار کر لیا بیڑیاں لگیاں پکڑ کے لے آندا ہے. حجاج آندا ہے اے آن والے تیرا نام کیے سنگل بیڑیاں لگیاں میں تیرا نام کیے. سعید بن جبیر آندے نے اسمی سعید بن جبیر میرا نام سعید ہے ابو دا نام جبیر. حجاج آندہ ہے نانا سقی بن کشیر تو بدبخت تیرا باپ بھی بدبخت. سعید دا معنی ہوندہ نیک خوشبخت. حضرت سعید بن جبیر آندے نے میری امی نے میرا نام سعید دسیا ہے وہ تیرے نالوں بہتر جان دیے. تے حجاج بن یوسف آندہ تو بھی جہنمی تیری ماں بھی جہنمی. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ربط بلی آندے لیتے کہ ہم تو پتہ لگے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. انہیں تلوار پھڑی آندہ میں تیرا ہونے گاٹا لا دینا. حجاج آندہ سعید میں تیری ہونے گردن لا کے جہنم روانہ کرنا. سعید بن جبیر آندے نے کمرہ ہو گیا ہے جنت جہنم تیرے پاس دی گل ہوندی میں تینوں سجدہ کریا کرتا. جنت جہنم تے اللہ پاک دے اختیارات دی گل ہے. جنت جہنم دا مالک کون ہے؟ جنت جہنم دا وارث کون ہے؟ اللہ پاک ہے. انہوں غصہ بڑا چلیا. حجاج آندہ ہے کہ وہ قتل ہونا پسند کرے گا. سعید بن جبیر آندے نے جویں تو قتل ہونا پسند کرے گا آج جویں میں نو قتل کرے گا کل رب نے قیامت میں تینوں ذبح کرنا ہے. آندہ ہے بڑا بولدا ہے ایک کاری مولوی بڑا بولدا ہے. اینوں پکڑو چکڑو سنگنا دے اندر چکڑیا جاندا. ایک گائے دی کھڑی لے آندی گئی. گائے دی کھڑی اندر بند کر کے حجاج آندہ مقتلگاہ کی طرف لے جاؤ. مقتلگاہ کی طرف لے جایا جاندا ہے. ایک بندہ دوڑ کے جلدی نہ باسی آیا آگے آندہ حجاج میں 15 سال تو اس قرآن دے کاری کو جاننا ایک کدے حسیات کوئی نہیں ہمیشہ اللہ دی یاد اندر ہوندہ رہندہ ہے. آج پہلی بری حسدہ پہ آئے انہوں پوچھو گل کیے. حجاج بن یوسف آئے آگے آندھے قرآن دیا کاریہ کیوں حسی جاننا ہے. آندھا میں اس واسطے حس رہا. سعید آندھا حجاج میں اس واسطے حس رہا تو ہے کیے بولو بناس دا پترا ظلم کری جاننا ہے. میں تیری جرت تے حس رہا او رب تیرا سب کچھ کر سکتا ہے. تیرا ظلم ایک کے صبر کر کے بیٹھا ہے. رب دے حوصلے تے حسی جاننا جیڑا سب کچھ کر سکتا ہے پھر بھی تیروں ٹھیل دیتی ہے. تو بولو پر آز دا پترا ظلم کری جانا ہے. تیری جرت تے رب دے حوصلے تے حس رہا. حجاج آندہ جلدی کرو انہوں چک کے زمین تے سٹو انہی گردن لا دیو. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ چک کے زمین تے سٹیا گیا. تے چیرہ جو جانور ذبح کر دیو چیرہ بیت اللہ دی طرف پھر جاندہ ہے. چیرہ بیت اللہ دی طرف ہویا نا. حضرت سعید قرآن پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کر لے آئے جیڑا زمین و آسمان پیدا کرنے والا تے میں مشرک نہیں.
حجاج نو غصہ چڑھیا اندر جلدی نال گردن مروڑو ایندا چہرہ بیت اللہ دی طرف نہ ہوئے دوجے پاسے چہرہ پھیر دیو گردن نو زبردستی مروڑیا گیا دوجے پاسے کر دیتا گیا قرآن دا قاری صحابہ دا شاگرد جو حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ پھر قرآن پڑھتے نے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پہلا پارا اوہ حجاج جدھر بھی میرا منہ پھیرے گا ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے حجاج میں غصہ بڑا چڑھیا اندر گل گل بڑا قرآن پڑھتا ہے یہ مولوی بڑا قرآن پڑھتا ہے اینو چوک لو چوک کے مدے منہ زمین تے سٹو سعید بن جبیر رب دے ولی رحمت اللہ علیہ نو مدے منہ زمین تے سٹیا گیا اے داڑھی مبارک نک منہ متھا زمین تے مٹی تے وجیا ہونٹ پھٹ گئے نک جو خون نکل لگ پیا مٹی تے منہ لگا قرآن دا قاری پھر قرآن پڑھ کے آمدا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری حجاج مٹی چورا بنایا ہے ایک وقت آئے مٹی اندر جانا ہے اللہ پاک دوبارہ پھر مٹی چو زندہ کر لینا ہے حجاج آندہ ہے گل گل نال قرآن پڑھی جاندہ ہے آپ تلوار پڑھ لی حجاج بن یوسف ظالم حکمران آندہ جلدی کرو ان دی گردن اتار دیو اج تک انجدہ بندہ میں نہیں ہو دیکھیا جیڑا گل گل نال رب دا قرآن پڑھن والا ہوئے تلوار پڑھی ہے حجاج بن یوسف نے تے حضرت سعید بن جبیر نے یہ تھے بددعا کر دی تھی یا اللہ حجاج نے بڑے بڑے ظلم پاپ کیتے ہیں جتنے ظلم کیتے اونا ظلم جو میری شہادت والا ظلم آخری ہو گئے میرے تو بعد کسے تے ظلم نہ کر سکے میرے شہادت دے بعد اے میرے اللہ حجاج رو تباہ و برباد ہلاک کر دیوی اے بددعا کر دیتی ہے حجاج نے خود تلوار پڑھی تلوار نو فضا وچ لہرایا سعید بن جبیر دی گردن تے مارن لگا سعید پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ تے پہنچیا حجاج نے اتنا زبردست وار کیتا اکو مار اندر گردن کٹ کے دور جا کے دی جسم ادھر تڑپتا پیا ہے گردن کٹی دور پئی خود حجاج بن یوسف بیان کرتا ہے جدو میں تلوار ماری سعید بن جبیر اشہد اللہ تے پہنچے کدی گردن دور پئی ہے ملتان والے ہو کدی کدی اللہ پاک اپنے بندیاں دی انج وی لاج رکھ لیندا ہے کدی گردن دور پئی زبان ہل رہی کدی گردن چوں آواز آ رہی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اے جملے جب تک مکمل نہیں ہوئے کبھی گردن جو آوازاں آؤندی آ رہی حضرت سعید جاندیاں بددعا کر گئے پہلی رات آئی جس دن حجاج نے سعید بن جبیر کو شہید کیتا ہے پہلی رات اپنے بستر تے لیٹن لگا حجاج بن یوسف تے رات نو اٹھ کے چیخا مارنے لگ جاندا ہے لوگ آندے نے حکمرانہ بادشاہ کی بن گیا چیخا مار کے اندر لوگو میں بستر تے سون لگی ہے نیند آن لگی ہے وہ قرآن دا قاری میرے گریبان تو پکڑ کے میرے اوپر چڑھ گیا تے رب دی عدالت اندر کسیٹ کے میں نو آندہ ہے یا اللہ انہوں پچھو میرا قصور کی ہے میں نو قتل کیوں کیتا سی انہیں میں نو قتل کیوں کیتا ہے حجاج آندہ میں سونا ہوا قرآن دا قاری میرا گریبان پکڑ کے اللہ پاک دی عدالت اندر کسیٹی جاندہ ہے حضرات اتنا بخار چڑھ گیا حجاج بن یوسف نو گرمیاں
دے موسم اندر لوگ اگ دیاں انگیٹھیاں گرم کر کے جسم نہ لاؤندے ایندی سردی نہیں سی مکدی حضرات بدبواں چھڈن لگ پیا صرف سعید بن جبیر دی شہادت 15 دنوں بعد حجاج بن یوسف ہلاک کو برباد ہو گیا لوگاں رات نو اینو دفن کر دیتا قبر دے نشان برابر کر دیتے کیوں انہیں ظلم بڑے کیتے نے امن دے دور اندر 1,25,000 بندہ گردناں اڑایا بڑے بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے بڑے صحابہ دے پاؤں تے شیشے دیاں مورا جسم تے شیشے دیاں مورا لایا حضرات سعید بن جبیر دی شہادت تو بعد انہیں بددعا کر دیتی 15 دنوں بعد حجاج برباد ہلاک ہو گیا قبر اندر دفن کر دیتا گیا مٹی پا کے برابر قبر کر دیتی گی کیوں لوگ حجاج دی قبر نو کی دیا نہ لا دین اس دوران ایک بندہ اللہ والا ہے انہوں خواب آئی خواب اندر حجاج بن یوسف نہ ملاقات ہوئی بندہ اندر حجاج اپنے دل نو سلوک کی کیتا تو بڑے ظلم کیتے بڑے مارے تے ظلم زیادتیاں رب نے سلوک تیرے نال کی کیتا ہے حجاج اندر پوچھن والے جتنے بندے میں قتل کیتے ہیں ہر دے بدلے میں نے ایک مرتبہ قتل کیتا گیا اے جڑا قرآن دا قاری کل کل قرآن پڑھن والا سعید بن جبیر اس کلے سعید دے بدلے رب نے مینوں 70 مرتبہ قتل کیتا ہے اے ظالم دا انجام ہے ظالم نہ سمجھے کہ دنیا تے رب نے ڈھیل دے دیتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں قرآن نام ہے جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جانگیاں اس دن رب نے پوچھنا کہ میں مارے ہم جو ظلم کرتا رہے حضرات آج اولاد ماپنے تو ظلم کر رہے پر آپ بہنہ تے ظلم کر رہے ہیں خاون بیوی تے ظلم کر رہے ہیں سسرال والے نو تے ظلم کر رہے ہیں باپ بیٹی تے ظلم کر رہے ہیں پترہ تو وراثہ بیٹی کا کوئی حق نہیں خدا دی قسم مظلوم دی آہو پکار جدو نکل دی ہے آگ دے شولے دی طرح سمانہ تے پہنچ جاندی ہے خدا را مظلوم دی بد دعا کو بچو اللہ کرے اسی مظلومہ دی مدد کرنے والے بن جائے آخری میرا پیغام مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا
یہودی درختاں دی اوٹ اندر چھپن گے درخت کہن گے مسلمانوں اے چھپیا دے آؤ ذرا دی تاؤن لاؤ انشاءاللہ یہودیاں تباہ و برباد ہونا اچھی کو انشاءاللہ یہودی تباہ ہوں گے اسلام اور اسلام والے رب نے اچھیاں کرنا کو انشاءاللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اسلام غالب ان واسطے آیا غالب ہو کے رہے گا تو انشاءاللہ مسلمان مظلومان کی مدد لی تیار ہو انشاءاللہ اللہ کرے اسلام اور اسلام والے اندر اب بول بالا جس زندگی رہی نا تو پھر میں سردیاں اندر بھی ایک جمعہ دے کے ویکھاں گا تو پھر میں شیخ ذرا درخواست کراں گا کہ ذرا انتظام و اہتمام کرو تاکہ دوست راضی ہو جائیں سپیکر بھی عالی شان ہوئے کوئی اچھا ساؤنڈ ہوئے کوئی 2-4 ہزار روپیہ بعد بھر لو سپیکر چنگا ہونا چاہیے یہ پیسے کمرہ دے سے نال نہیں لے کے جانے یہ پھر رہ جانا سپیکر والے نو پیسے دے چنگے ان کا سپیکر چنگا چلنا چاہیے تو پھر ہی گفتگو حضرات انتظام و اہتمام اچھا جدو یہ فیصلہ کر لیں گے پھر سردیاں دے اندر جدو گرمی ختم ہوگی پھر دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اللہ میری توڑی آئی دی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ